الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس سے توبہ کرنی اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کے بد اثرات آخرت میں تو ہوں گے ہی صحیح، دنیا میں بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں لکھا ہے کہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اثر اطاعت سے محرومی، نیکی کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، نیک محفلوں میں آنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ یہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان نیکی سے محروم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اثر کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے جو چاہے، پیتا ہے جو چاہے، سوتا ہے جہاں چاہے، ہر ظاہری نعمت موجود ہوتی ہے مگر دل بے سکون ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹھ گئیں، پریشانی پریشانی، ایک ڈپریشن کسی اس کے اوپر کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور پر ایسے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ ایک اثر یہ کہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں برکت نہیں رہتی، کام نہیں سمٹتے، حافظے میں برکت نہیں رہتی، چیز یاد کی تو بھول گئی، صحت میں برکت نہیں کہ جوانی میں ہی کرونک ڈیزیزز شروع ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت نہیں کہ گھر کے جتنے لوگ سب کمانے والے، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ تو زندگی سے برکت کا نکل جانا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونا، چنانچہ کتنے لوگوں کو شکوہ کرتے آپ نے سنا ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتے ہی نہیں، حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سنتا ہے مگر اس کا جو جی چاہتا ہے وہ قبول فرماتا ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں جو بچہ فرما بردار ہو، نیک ہو، پڑھائی اچھی کرے، ماں باپ کا دل خوش کرے، وہ جب زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو ماں باپ ضرور پوری کرتے ہیں، اور جو بچہ نافرمان ہو، ماں باپ کا دل دکھائے، وہ بات کرے تو ماں باپ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان فسق و فجور کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔
ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نعمتوں میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، کام ٹھپ ہوتا ہے، کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا لاکھوں لینے تھے، اب ایک وقت ہوتا ہے کہ لاکھوں دینے پڑ جاتے ہیں۔ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر کام ادھورے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ تو کاموں کا نہ سمٹنا، ادھورا رہنا، یہ بھی گناہوں کا وبال۔ اب ان تمام نقصانات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے بندے کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، دوسرا ان کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا، دل سے یہ آواز نکلے کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے بلنڈر کمٹ کیا تھا، میں آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ جب یہ کیفیت دل کی ہو تو اس کا مطلب کہ واقعی دل نادم اور شرمندہ ہے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم جازم، دل میں عہد ہو کہ میں نے آج کے بعد یہ گناہ پھر نہیں کرنا۔ چوتھا، اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو ان کو واپسی کرنا یا ان سے معافی کروانا۔ توبہ کرنے کا مقصد اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑے تو اس کو توبہ نہیں کہتے۔ مثلا لڑکی یہ کہے کہ آئندہ میں کسی غیر محرم سے تعلق نہیں رکھوں گی، بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر بدنامی کے ڈر سے تعلق چھوڑا تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ کوئی بندہ اس لیے کہے کہ میں تو یہ گناہ نہیں کرتا، بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیماری کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ بھی توبہ نہیں کہلاتا۔ کوئی کہے میں تو اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ پولیس پکڑ لے گی، یہ بھی توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک بندہ کہے میں اس لیے جوا نہیں کھیلتا کہ بہت نقصان ہوتا ہے، یہ بھی توبہ نہیں کہلائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ توبہ کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر انسان توبہ کرے۔ چنانچہ توبہ کے فضائل پر تو آپ نے مضامین بہت مرتبہ سنے ہوں گے۔ آج کی محفل میں یہ بتایا جائے گا کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس کے ذہن میں کیا سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات اسے معلوم ہونے چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو توبہ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پروسیس کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کی بات کو دل کے کانوں سے سنیے اور اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر کے اپنے پچھلے سب گناہوں کو ڈیلیٹ کروا لیجئے۔ تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ برے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ اگر کسی گندی نالی کے اندر ایک موتی پڑا ہے اور اس کے اوپر آپ 10 جگ پانی کے ڈالیں تو وہ صاف نہیں ہوگا، پھر پانی ڈالنا بند کریں گے تو پھر اس کے اوپر گندا پانی آ جائے گا۔ ہاں، اس نالی سے باہر نکال کر اگر آدھا جگ بھی پانی ڈال دیں گی تو وہ بالکل صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گندے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا۔ ایسے فسق و فجور میں پڑنے والے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یار بد
مار بد سے زیادہ برا. فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مار بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. سانپ ڈس لے تو جان ضائع ہو جاتی ہے، اور برا دوست ڈس لے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا. لیکن آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. یہ بات پڑھ کر تو ہمیں خود تعجب ہوا. دل میں خیال آیا کہ برا دوست جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ کلمہ گو ہو، تو کلمہ گو شیطان سے برا کیسے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں برا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اس خیال پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے. شیطان خیال ڈالنے کے علاوہ، آئیڈیا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں برائی کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بازو پکڑ کر بندے سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. اس کا مطلب کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ عہد کرتے ہیں اے اللہ ہم برے دوستوں کو چھوڑ دیں گے. باوضو ہوتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی حالت ہوتی ہے، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. اب نماز میں تو ہم یہ روز وعدہ کرتے ہیں، دن ہوتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. سوچئے کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے برے دوستوں کو چھوڑنا یہ سب سے پہلا کام. دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر یہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پہ گناہ کیے تھے جوانی میں، اب کئی سال گزر گئے تو دو طرح کی توبہ لازم ہو گئی. ایک گناہ سے توبہ، دوسرا توبہ کو ڈیلے کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی توبہ لازم ہو گئی. تو ہمیں دو توبہ کرنی چاہیے. تیسرا حرام ممنوع چیزوں کو تلف کر دے. مثال کے طور پہ کوئی پکچر کی البم بنائی ہوئی ہے، فن کی خاطر پکچرز لیں، اب اس کا تلف کرنا ضروری. یا اور ایسی ممنوع چیزیں ہیں شریعت میں جائز نہیں تو ان کو بھی تلف کرنا ضروری. ایک آدمی اگر سوچے کہ میں ان برتنوں میں شراب پیتا تھا، اب میں نے شراب سے تو توبہ کر لی، ان برتنوں کو دھو کر ان میں اب میں جوس اور پانی پیا کروں گا. شریعت کہتی ہے ہرگز نہیں. جو برتن شراب ہی کے لیے بنتے ہیں، اگر اس میں تم پانی پیو گے تب بھی تمہیں شراب کی یاد تو ضرور آئے گی. جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلائے اس کا بھی ختم کرنا لازم ہے. پتہ ہی کاٹ دو، کوئی چیز گناہ کو ریمائنڈ ہی نہ کروا سکے. اسی طرح اگر کسی سے غلط تعلق رہا، اس کے میسیجز ڈیلیٹ کرنا، اس کی پکچرز ڈیلیٹ کرنا، اس کے گفٹ کو ختم کرنا، یہ سب چیزیں توبہ کے ضمن میں آتی ہیں. حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں خرچ کرے. اگر سود کے مال سے بدن نے پرورش پائی، جھوٹ کے مال نے، بددیانتی کے مال نے،
تو جو بدن گناہ کی آمدنی سے پلا بڑھا، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس بدن کو نیکی میں خرچ کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کے دین کی دعوت دے، علم حاصل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ پھر نیک دوست بنانا، حدیث مبارکہ ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسے انسان کے اعمال ہوں گے۔ تو نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ جس عورت نے گناہوں بھری زندگی گزاری اس کو چاہیے کہ اب نیک عورتوں سے اپنا تعلق رکھے، نیک بچیوں سے اپنا تعلق رکھے۔ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے۔ حدیث مبارکہ میں نیک دوست کی مثال عطر کے دکان والے کی سی ہے۔ اگر کسی شخص کی دوستی ہو ایک ایسے بندے سے جو پرفیوم کی دکان کا اونر ہے، اگر یہ اس کے پاس جا کر بیٹھے گا تو اول تو دکاندار دوست اس کو پرفیوم ہی ہدیے میں دے دے گا، نہ بھی دی تو جتنی دیر وہاں بیٹھے گا پرفیوم تو سونگتا ہی رہے گا۔ اور برے دوست کی مثال لوہا جو ہے وہ کوئلے کی دکان والے کی سی ہے کہ اگر کسی کی دوستی کوئلے کی دکان والے کے ساتھ ہے، وہاں جائے گا تو کوئلے ملیں گے، اگر اس نے کوئلے نہ بھی دیے تو کوئلے کی سیاہی تو ضرور ہی ملے گی، کپڑے ہی میلے کر کے آئے گا۔ ایک چوتھی بات کہ توبہ کرنے والا بندہ تائبین کے واقعات کو پڑھتا رہے، امت میں جو پہلے مرد گزرے، عورتیں گزریں جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھے تاکہ توبہ کے اوپر یہ پکا رہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، غامدیہ قبیلے کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف کر لیا، اس نے پھر کہا، چوتھی طرف کیا۔ جب 4 مرتبہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہوں، مجھے کوئی وہم نہیں، میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم پریگننٹ ہو تو جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگی تھی، اس کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا تھا، مگر اس عورت کو احساس یہ ہو گیا تھا کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اب میرا جسم روحانی طور پہ ناپاک ہو گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری ناپاکی، پیشاب پخانے کا لگ جانا، یہ تو پانی سے دھل جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی ناپاکی، زنا کے سرزد ہونے سے پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو اس کا بدن روحانی طور پہ پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہتا ہے، جب تک کہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ اب وہ جانتی تھی کہ میرا جسم ناپاک ہو چکا، لہذا اب مجھے اسے پاک کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیا تو گھر آ گئی، نہ اس کا دن گزرتا تھا نہ اس کی رات گزرتی تھی۔ اس کو یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میں اللہ رب العزت کے سامنے ناپاک حالت میں کھڑی کی جاؤں گی۔ تو اس کو یہ خیال ستاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں تو پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں۔
چنانچہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب کی حالت میں گزارے، کسی پل چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، غمزدہ تھی، حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ وہ بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو گئی، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب بچے کو دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا عمل ہوتا ہے۔ یہ 2 سال گزارنے اس کے لیے اور بھی مشکل تھے۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ موت کا پتہ نہیں، اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا، وہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، وہ کسی دوسری بستی میں بھی چلی جا سکتی تھی، وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کہیں اور جا کے بس جاتی، مگر اسے فرار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا، اب تم ناپاک حالت میں دنیا سے چلی گئی تو یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت بڑی ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ مجھے رجم کیا جائے گا اور پتھر لگ لگ کے میری موت آ جائے گی۔ نہ اسے موت کا ڈر تھا، نہ اسے قبیلے کی ذلت کی پرواہ تھی، ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئی۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اب اس نے سالڈ چیز لینی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب اس پر حد جاری کی جائے۔ حد جاری ہوئی۔ جب اس کو پتھر مارنے لگے تو ایک صحابی نے غصے سے یہ کہہ دیا کہ اس کو اپنے قبیلے کی بدنامی کا بھی احساس نہ ہوا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو نبی السلام نے اس صحابی کو کہا کہ اس کو کوئی ایسی بات مت کرو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ وسعتہم، اگر اس توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کیا جاتا، 70 گنہگاروں کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ تو ایسے توبہ کرنے والے جو ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں پاک ہونا ہے، اب بتائیں کہ جن لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آخرت کی ذلت الگ ہوگی، جہنم کی سزا الگ ہوگی، اور جہنم کی سزا بھی بہت بڑی کہ زانی مرد عورت کو ایک غار کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کے منہ پہ چٹان رکھ دی جائے گی، اور اس غار کے اندر اربوں کھربوں بچھو ہوں گے، اسکارپین ہوں گے، اور یہ اسکارپین اس بندے کے جسم پر چڑھ جائیں گے، اس طرح چڑھیں گے کہ جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ اسکارپین ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے۔ اتنی تکلیف ہوگی، یہ سزا ہوگی کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک سیل نے مزے پائے، اب تمہیں عذاب بھی وہ ہوگا کہ جسم کے ایک ایک سیل میں بچھو کی زہر جائے گی اور تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کبھی کبھی توبہ کرنے والے بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے
کہ میں نے تو اتنے سال گناہ کیے، کوئی گناہ چھوڑا نہیں، کیا میرے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے؟ جواب، جی ہاں، جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے صرف اس لیے بخشش کر دی کہ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اگر توبہ کر لیں گے تو یقیناً اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، جی میں تو گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں مگر جو میرے دوست ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑتے، بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں، فلاں شخص نے مجھے فورس کیا، مجبور کیا، میں تمہیں بدنام کر دوں گا، میں تمہاری تصویریں فیس بک پہ دے دوں گا، انٹرنیٹ پہ دے دوں گا، میں اس لیے اس کی بات مان گئی۔ ہرگز نہیں۔ انسان جب کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ اس کے اوپر سٹینڈ بھی لے سکتا ہے۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ایک سفر میں جانے میں ان سے دیر ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بولنا بند کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وقت گزارنا مشکل تھا، بار بار یہ خیال آتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اس دوران میری موت آ گئی تو کیا بنے گا، اور اگر اس دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا۔ میں اکیلا اپنے گھر میں تھا، حتیٰ کہ بیوی نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ اس غم کی حالت میں میرا یہ حال تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر سے نکلا، بازار سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ میرا نام پوچھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں قریب ایک ملک ہے غسان، اس کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں جس نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس نے مجھے ایک خط دیا، اس خط میں اس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ سے تعلق توڑنے کا حکم دے دیا، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو بڑی عزت سے رکھیں گے، اکرام دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خط پڑھا تو میرا دل اور رویا کہ یہ میری حالت ہو گئی کہ مجھ پر کافر بھی طمع کرنے لگ گئے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں نے اس خط کے ٹکڑے کیے اور تنور میں جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا۔ ان کو بھی گناہ کی دعوت ملی تھی، دیکھا انہوں نے پھر کیسے حق ادا کیا توبہ کرنے کا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، مرشد رضی اللہ تعالی عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے کسی مکہ کی خوبصورت لڑکی کے ساتھ افیئر تھے، پھر اسلام قبول کر لیا تو یہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ کافی عرصے کے بعد ان کو اپنے کاروبار کی وجہ سے پھر مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ اسی لڑکی اناک نامی عورت نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھتے ہی اس نے وہی گانا گایا
جو اکثر لڑکیاں گاتی ہیں، آئی لو یو، آئی مس یو، مگر حضرت مرشد رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا. وہ بڑی حیران ہونے لگی، کہنے لگی مرشد اتنا عرصہ ہو گیا کبھی تم سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنا کام سمیٹ کے میرے پاس آ جانا، ہم اکٹھے رات گزاریں گے. حضرت مرشد اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا. وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، میری منتیں کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے تھوڑا وقت دے دو، کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہاری منت سے ماجد پہ کان نہیں دھرتی تھی. آج میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں اور تم ریسپونڈ نہیں کر رہے. اس دوران اس نے دیکھا کہ مرشد لانو تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، ان کی نگاہیں نیچی ہیں. اس نے پوچھا تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ تو مرشد لانو نے جواب دیا اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے جس ہستی کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی. وہ اس بات کو سمجھ نہ سکی، چونکہ طبیعت تو پہلے ایک دوسرے سے کھلی ہوئی تھی. وہ آگے بڑھی تو اس نے چاہا کہ ان کا ہاتھ پکڑے، تو جیسے ہی اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو مرشد لانو نے کہا کہ پیچھے ہٹو، خبردار اگر مجھے ٹچ کیا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا. وہ گھبرا گئی اور پھر چلی گئی. دیکھیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں پھر ان کا ریسپانس اس طرح ہوتا ہے، وہ چٹان کی طرح ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ چٹان کی طرح مضبوط ہو تو دوسرا اس کو کیسے گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں حدیث پاک کے مطابق کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ایک دعا یہ بھی آئی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم. ایک دعا آئی ہے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. ایک دعا ہے اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین. کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کرنا چاہتی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے ایک بگ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے خیالات ذہن میں آئے رہتے ہیں، سمائے رہتے ہیں. مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ہماری یادداشت سے ان تمام گناہوں کی سوچ ختم کر دیں. آپ کے پاس سیل فون پہ سینکڑوں میسج ہوتے ہیں، ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے تو سارے میسیجز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے اختیار میں ہے. جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں گی تو اللہ کی رحمت کا اشارہ ہوگا، یہ ساری بری میموریز آٹومیٹکلی نکل جائیں گی، ذہن کی سوچ صاف ہو جائے گی. کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے. جو دنیا میں کر لے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جو نہیں کرے گا تو آخرت میں جہنم میں تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک و ابوء بذنبی. میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. جس نے دنیا میں اعتراف کر لیا گناہ معاف ہو گئے،
نہ کیا تو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت پوچھیں گے جہنم کے فرشتے ما جاءکم النذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب دیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ کوئی اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی، ہم ہی گمراہی پہ تھے۔ پھر آخر پر وہ کنکلوڈ کریں گے لو کنا نسمع، اے کاش اگر ہم سن لیتے، او نعقل، اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم کے اندر نہ آتے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، تو بجائے اس کے کہ جہنم کی آگ میں جل کے اعتراف کریں، یہ بہتر ہے کہ دنیا میں ندامت کی آگ میں جل کر اعتراف کر لیں۔ اس لیے تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، آنسو بہانا اور پھر توبہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں گناہوں سے بچنا تو چاہتی ہوں، میں کمزور ہوں، بچ نہیں سکوں گی۔ بھائی ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تو قوی ہیں، وہ گناہوں پہ بچا لینے سے قادر ہیں۔ اگر ہم نیت کر لیں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیری مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی حل ہے کہ اگر بندہ خود گناہوں سے نہ بچ سکے تو کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ یہ جو کسی نیک بندے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھنے ہوتے ہیں، اس کی اپنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شریعت کے اوپر پکے رہیے، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے، ومن تاب معک، تو یہ صحابہ کی ایک فضیلت تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے تھے، جس کا تذکرہ ہوا ومن تاب معک۔ چنانچہ صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہو گئیں۔ آج بھی جو اس سنت کو اپنائے گا اور اللہ والوں کے ساتھ توبہ کے کلمات مل کر پڑھ لے گا، ہم نے دیکھا اس کی برکت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگ نیک بنتے ہیں، بلکہ ولایت کے درجات پا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ اگرچہ میں نے بڑے گناہ کیے لیکن اللہ رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی رحیم ہے، وہ بخش تو دیں گے، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو ذرا سوچنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں بد اثرات بھی ہوتے ہیں اور موت کے وقت بھی بد اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بد نظری کا گناہ۔ بد نظری کا گناہ اتنا برا کہ اس کی وجہ سے انسان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ چنانچہ تلبیس ابلیس میں واقعہ لکھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا، اس نے بد نظری کی، 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، قرآن مجید ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا،
حضرت میں کم علم ہوں، عمر کا بھی چھوٹا ہوں، بہت ساری باتیں سمجھ میں مجھے نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ فرمایا پوچھو۔ تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا، اس نے شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھا، 20 سال کے بعد قرآن پاک بھول گیا، یہ بہت بڑی سزا ہے ایک گناہ پر۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اپنے اللہ کو بسائے، اس کی ساری محبتیں اللہ کے لیے، چاہتیں اللہ کے لیے۔ جب یہ محبت اور چاہت اللہ کی بجائے انسان خلاف شرع کسی اور کی طرف کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے بیوی کو غیر عورت کی طرف خاوند دیکھے تو غیرت آتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے، کیوں میرا خاوند دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر غیرت فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی کا معاملہ ہے کہ دوسرے کو کہنا I love you، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ جب غیر محرم کو یہ الفاظ کہتا ہے بندہ تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ محبتیں تو میرے لیے تھیں، نعمتیں میں نے دیں، میں نے پیدا کیا، اب یہ محبتیں شیطانی کام کی خاطر یہ دوسروں سے جتا رہا ہے۔ اس پر اللہ کو کئی مرتبہ ایسی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو موت کے وقت اکثر و بیشتر زنا کا گناہ کرنے والا بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایمان سے ہی محروم ہو گیا تو بتائیں پھر اللہ کیسے اس کو بخشیں گے قیامت کے دن؟ بخشش تو ان کے لیے ہوگی جو ایمان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ گناہ جو انسان سیل فون کے ذریعے کرتا ہے، فیس بک، انٹرنیٹ، یہ مصیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ میسیجز اتنے میسیجز کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میسج کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، کالیں کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، غیر سے اپنی محبت کا اظہار کر کر کے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت انسان کی زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور انسان کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کیا ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کہتی ہے، میں دفتر میں کام کرتی ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتی، پردہ بھی نہیں کرتی۔ اب اگر میں نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہوں، گو کہ ابھی پردہ نہیں کر سکتی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ اس نیک کام کی ابتدا کرنے سے اللہ دوسرے کام کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جس گناہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو تو چھوڑے نا،
اور جس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں چھوڑ سکتے پھر اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا توبہ کی اور میں نے اتنا عرصہ یہ گناہ نہیں کیا، پھر میں گناہ کر بیٹھی تو پھر گناہ کرنے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جی نہیں، پھر گناہ کرنے سے پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، البتہ اس گناہ پر توبہ کرنی یہ فرض ہو گئی۔ ایک عورت سوچتی ہے میں نے تو اتنی عورتوں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ غیبت حقوق اللہ میں سے بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو توڑتا ہے بندہ، اور حقوق العباد میں سے بھی ہے، لہذا بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کی غیبت کی، اب ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کریں کہ یوں کہہ دیں جی آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس نے کہہ دیا معاف کیا تو بھی معاف ہو گئے، اگر وہ عورت سن کے مسکرا پڑی تو بھی معاف ہو گئے۔ زندگی میں معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی سے جدا ہونے لگتے تھے تو یوں کہتے تھے آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہم بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں، چھوٹا بڑے سے معافی مانگ لے، بڑا چھوٹے سے مانگ لے، بیوی خامند سے مانگ لے، خامند بیوی سے مانگ لے، دوست دوست سے مانگ لے۔ دنیا میں معاف کروانا آسان، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، جب انبیاء تھراتے ہوں گے وہاں ہم اس کا جواب کیا دے پائیں گے؟ آج ان گناہوں کی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرے تو بہت ساری نمازیں قضا، روزے قضا، حج قضا۔ تو بھائی جس طرح کسی کا قرض دینا ہو اور بندہ نہ دے سکے تو بھائی انسٹالمنٹس بنا لی جاتی ہیں، اسی طرح اگر زندگی کے 20 سال کی قضا نمازیں ہیں تو آپ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اول تو اللہ نے زندگی دی تو 20 سال میں آپ کی نمازیں قضا مکمل ہو جائیں گی، اور اگر پہلے اللہ نے اٹھا لیا تو نامہ اعمال میں یہ تو لکھا ہوگا نا کہ یہ قسطیں جمع کرواتا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بقیہ نمازوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر کسی نے چوری کی تو چوری کا مال واپس لوٹانا یہ ضروری، اگر وہ سوچے کہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو لوٹا دیں۔ اگر کہے جی کہ مجھے ورثاء کا بھی پتہ نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کریں کہ جو قیامت کے دن اس کا ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو عطا کر دے جس کا یہ حق تھا۔ جو گناہ کیے اب ان گناہوں کا کفارہ ویسے ہی نیک اعمال کرے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، اب اس کو چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پانی کا بندوبست کرے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرے۔ جو زنا کا مرتکب ہوتا تھا اس کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی شادی میں ان کی ہیلپ کرے، جن کی شادی صرف اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ جو چاہتا تھا کہ میں اپنے جسم کو گناہوں میں استعمال کیا تو بھئی اب اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ یہ جسم نیکی کے اوپر خرچ ہو، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔
دین کی دعوت دیں، دین کا علم حاصل کریں، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دینے سے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر غیر محرم سے محبت کی تو اب اللہ سے محبت کریں، اللہ کے لیے اداس ہوں، اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے مناجات کریں، قرآن کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کریں۔ پہلے لمبے لمبے فون کرتی تھیں غیر محرم کو، اب لمبی لمبی تلاوت کر کے اپنے رب سے ہم کلامی کر لیں، تو گناہوں کا کفارہ ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ رہ گئی کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک میں روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ۔ جو بندہ گناہ کر بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استغفار کرے، اللہ اس کے استغفار پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ گناہ سے توبہ کرتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی ذرا سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ایسا نوجوان تھا کہ جو گناہ کا عادی تھا، گناہ کرتا تھا، لوگ سمجھاتے تھے، پھر گناہ کرتا تھا، پھر کرتا تھا، حتیٰ کہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا اب اگر یہ گناہ کرے گا تو ہم اس کو سزا بھی دیں گے، مار پیٹ بھی کریں گے، اور اس کو ہم یہاں سے دھکا دے کر شہر سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ وہ کچھ عرصہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے وہی گناہ کیا، چنانچہ لوگوں نے اس کو دھکے دے کر شہر سے نکال دیا، اس کی ذلت بھی ہوئی، گھر سے بھی نکل گیا۔ شہر کے دروازے کے بالکل سامنے ویرانہ تھا، وہاں کچھ درخت تھے، وہ نوجوان وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ بستر ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، شاید اس کو بخار ہوا، اور جب بیماری ہو دوائی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کو وہاں پر موت کی کیفیت آ گئی۔ اس واقعے کو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بہت ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، چنانچہ بستی والوں نے اس کے بدکاریوں کی وجہ سے اس کو دھکے دے دے کر اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس بندے کو موت کی کیفیت آ گئی۔ جب اس کو موت آئی فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، ان ولیًا من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ وہاں جائیں، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وَكُلِّ مَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ، وہ اس کا جنازہ آ کر پڑھ لے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دوں گا، وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ، اور میرے اس ولی کو میری طرف پہنچا دیجئے، لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری
فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اس بات کا اعلان کروا دیا، اناؤنسمنٹ کروا دی، لوگوں ایک ولی کا جنازہ ہے، جو پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فَقَصُرَ النَّاسِ، لوگ بہت کثیر تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہاں پہنچے، عَرِفُوهُ، انہوں نے اس شخص کو پہچان لیا۔ فقالوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا هو الفاسق، یہ تو وہی گناہگار نوجوان ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ یہ تو اتنا بدکار انسان ہے۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پر بڑے حیران تھے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرتہ الوفاۃ فی ہذہ الخربۃ، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، یہ لوگ سچ بات کر رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس نوجوان کے اوپر موت کا وقت آیا، نظر یمنتم و یسرتن، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، اس کو کوئی دوست نہ ملا، کوئی رشتہ دار نظر نہ آیا۔ یہ اس وقت بڑا دکھی ہوا، اللہ کوئی میرا یار ہوتا، میرے ساتھ یاری کرتا، کوئی دوست ہوتا، غمخواری کرتا، میری ماں نہیں، محبت کا اظہار کرتی، بیوی نہیں، میرا غم بانٹتی، اللہ میں تنے تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اے اللہ مجھے شہر سے بھی دھکے دے دیے گئے، میں بے یار و مددگار ہوں، اللہ میرا کوئی نہیں، اے اللہ۔ ورآ نفسہ غریبتن، اور اس نے اپنے آپ کو پردیس کی حالت میں دیکھا، وحیدتن، اکیلا دیکھا، ذلیلتن، اس ذلت کے حال میں دیکھا، منکسرتن، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، غمزدہ تھا۔ فرفع بصرہ الیہ، اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یہ بات کہی، قال الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، اللہ کے بندوں سے تو خارج نہیں ہوتا، بندوں کی تو فہرست میں رہتا ہے۔ اس نے اللہ اپنی بندگی کا واسطہ دیا، الہی عبد من عبادک، آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اپنے دیش سے میں نکالا گیا ہوں، لو علمت انی ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی، وعفوک انی تنقصہ من ملکک، اور مجھے معاف کر دینے سے تیرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے مغفرت کبھی بھی نہ مانگتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میری کوئی جائے پناہ نہیں، میرا کوئی یار غار نہیں سوائے آپ کے۔ وقد سمعت، اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات نازل فرمائی، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت غفور اور بہت رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو نہ توڑیے گا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے یہ بات سجتی تھی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اس نے میرے صفت کو سامنے رکھ کر اس کے توسل سے مجھ سے دعا کی،
فتضرع بین یدیا، میرے سامنے اتنا رویا اور گڑ گڑایا، وعزتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، اگر اس وقت وہ شخص ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کی مجھ سے دعا کر دیتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ اس نے اتنا عاجزی سے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی، یا موسیٰ، ہے موسیٰ علیہ السلام، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا میں دوست ہوتا ہوں، وطبیبہ، جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا میں اس کا رب پرسان حال ہوتا ہوں، وراحمہ، جس پر کوئی رحم کھانے والا نہیں ہوتا میں پروردگار اس پر رحم کھاتا ہوں۔ جب پروردگار اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، آئیے آج کی اس مجلس میں اللہ سے اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر ان کو چھوڑنے کا دل میں عہد کر لیجئے اور اللہ سے زندگی کو بدلنے کی دعائیں مانگ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ جو خواتین سچی پکی توبہ کرنا چاہتی ہیں وہ سچے دل سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا۔ جن دنوں میں مستورات کو نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، بن کیے ان کو اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور آدھا گھنٹہ 20 منٹ روزانہ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ سے لو لگا کے آپ بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ یہ روزانہ 15-20 منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا۔
ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیجئے، پھر ہم دعا کریں گے۔ جتنی خواتین ہیں سب آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا